بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ابو ذر کے الرغم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ فائدہ: الرغم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو، تب بھی یہ ہو کر ہی رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا، جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کر لے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد ہر حال جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول کو ہے ایک صحابی، انہوں پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے گتے، انہوں ہے ٹیمپو کیا کو بول کو کون ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو بول کو کون سا بندہ ہے تو بولتا کہ یہ بولنے کے بعد اسی وقت اس پر موت آ جاتی کی، پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا کو بول کو بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد جنت میں جاتا ہوا بول کو، جب وہ صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی انہوں پوچھتے کہ عرض کیا کہ تو پوچھے کو بول کو کیا کو بول کو پوچھے، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، کہ تو کیا ان چوری کرے تو بھی، ان زنا کرے تو بھی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ پھر کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کو پوچھے، پھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کو بول کو بولے، پھر کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کو پوچھے، پھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کو بول کو بولے۔ 3 بار انہوں پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی 3 بار پوچھے، 3 بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بولے۔ آخر بار پوچھے شمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ابو ذر کے الرغم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یا الرغم، اب فائدہ میں معلومات ہے، دیکھو فائدہ، الرغم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ الرغم کرنے کا عربی زبان کی بات، وہ ایک الگ خاص بات ہے، وہ کیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو کہ تو ہم نہ کتنا اچھا نہیں لگا تو بھی وہ کام ہے، ہمیں چاہتے ہیں، ہم نہ ہونا یہ کام نہیں ہونا کو بول کر ہمیں کر لیتے ہیں، ہمیں چاہتے ہیں پھر بھی وہ کام ہو جاتا، ضرور بھی ضرور ہوگا، ہمیں نہ چاہے تو بھی وہ نہیں رکے گا، وہ ضرور ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کام کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو، تب بھی ہو کر ہی رہے گا۔ ہم نہ نہیں ہونا کو بول کو ہے تو بھی وہ ہو کچھ رہتا کو بول کو بولتے ہیں۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوتی ہے، کیسا اتنے بڑے گناہ ہونے کے باوجود بھی انہوں جنت میں کیسا جاتا ہو انسان ہے۔ لیکن اگرچہ ابھی کیا ہو، ہمارا اسلام میں کیا ہو، اصل میں شریعت کیا ہو، عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے،
اصل میں شریعت کیا ہو, قانون کیا ہو, لا کیا ہو, ہم نہ اصل سے شریعت گناہوں کے اوپر سزا دینا. پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے, جنت میں کیسا جا سکتا ہے وہ بول کے انہوں حیرت ہوتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو ان کی حیرت کو دور کرنے کے واسطے فرمایا ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یہ کتنا نہیں چاہے تو بھی ان جنت میں نہیں جانا کو بول کو ان ضرور جنت میں جائے گا. اب اگر اس نے گناہ بھی کی ہو تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ و استغفار کر کے گناہوں کو معاف کر لے گا. انہیں گناہ کرتا نا بے اصل ہے تو تقاضا یہ چاہ اصل ہے تو کیا وہ گناہ کرے تو اس کے اوپر سزا دینا اسے. انہیں کیا کرتا کہ تو زندگی میں ہشٹم وہ اگرچہ ہوا تو انہیں زندگی میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا, اس سے اللہ دنیا میں اسے معاف کر ڈالتا. توبہ استغفار سے ان معاف کرا لیتا اللہ سے دنیا میں کو بول کو بولے, یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما ڈالتا بغیر حساب کتاب کے کو بول کو بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ان توبہ استغفار کرو کو اللہ سے معافی مانگ کو معاف کرا لیتا, نہیں تو اللہ اپنی فضل سے اسے بغیر حساب کے اسے معاف کر ڈالتا. یا نہیں تو یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد ہر حال جنت میں ضرور داخل فرمائے. یہ کہ انہیں بخشش کرا لیتا اللہ سے توبہ کر لے کو توبہ استغفار کر لے کو دنیا میں نہیں تو اللہ اپنی فضل سے اسے معاف کر ڈالتا, نہیں تو اس کے گناہوں کے اوپر اسے سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور پھر کو جنت میں داخل کرتا. اینڈ کیا اس کا جنت میں جانا چاہیے ضرور ہے, ان جہنم میں نہیں جنت میں ضرور جانا چاہیے. اب یہ علماء بولتے ہیں, دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین و توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے. خالی زبان سے کیا ہو کہ لا الہ الا اللہ بول ڈال کو اچھا میں کتنے بڑے بھی گناہ کرو جنت میں چلی جاتا ہوں, اچھا پھر سزا بہت آنا, سزا کے بعد ہے تو میں کنفرم جانا تھا نا جنت میں. نا ایسی بات نہیں بھائی, زبان سی نہیں دل سی کلمہ کو دل سی بولنا, وہ کلمے کے اوپر قائم رہنا, توحید کے اوپر قائم رکھنا اور کلمے کو اختیار کرنا. زندگی میں کیا ہوا تو بھی اللہ سے چھوتا کلمہ کے اوپر پورا یقین رہنا, جب بھی پورا ہونے کا یہ فائدہ ہونے کا اس شخص کو چاہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بولے سو حدیث کو بھی وہ مانی, اس کا معنی وہ